علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض و سبحان اللہ عدد ما بین ذالک و سبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معروف الحدیث، اور اس میں حوض کوثر کے بارے میں ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف فرما ہوئے تھے تو اس وقت حوض کوثر بھی منکشف کر کے آپ کو دکھایا گیا تھا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہ مختلف صحابیوں کی زبانی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل اور عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینہ کی مسافت ہے، اور اس کے زاویے یعنی گوشے بالکل برابر ہیں۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ وہ مربع ہے۔ اس کا طول و عرض یکساں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستارے جیسے حسین اور چمکدار ہیں، اور ان کی کثرت کی وجہ سے جس طرح انہیں گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح میرے حوض کے جو کوزے ہیں بھی بے شمار اور حسین اور چمکدار ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کی جو بناوٹ ہے نا، ایسے ہے جیسے مربع کہا جاتا ہے، دراصل برابر برابر، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، ہاں، چورس، اس چیز کو مربع کہا جاتا ہے۔ اور مہینہ بھر جو آپ نے بتایا کہ اگر 1 مہینہ مسافت، کیونکہ یہ جو پیمانے ہیں نا ہمارے، ان کا جو ناپ ہوتا ہے نا تو انسان کے قدم سے ہوتا ہے، یعنی جو انسان چلے پیدل اس کے مطابق یہ پیمائش والے جو پیمانے ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کوئی پیدل یعنی سفر کرے لگاتار اور راستے میں رکے بھی نہ تو 1 مہینہ تک وہ سفر کرتا رہے گا۔ اور جیسا کہ سدرۃ المنتہا کی جو بیریاں ہیں نا، ان کے بارے میں جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں کہ 100 سال تک لگاتار 100 سال
کوئی عام 100 سال نہیں ہے. 100 سال تک ایک گھوڑا سوار لگاتار اس کے ٹہنی کے نیچے چلتا جائے تو وہ جو ٹہنی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی اتنی لمبی ٹہنیوں والی بیریاں ہیں وہاں. جو جنت ہے نا، سدرۃ المنتہا، منتہا کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ زمینی کیفیت والی سرحد ختم ہوئی اور آگے جو ہے وہ جنت والا معاملہ شروع ہو گیا. جنت الماوا، اور جنت الماوا جو ہے وہ بھی ساتھ ہے. جنت الماوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عرش عظیم کے تحت ہے. یعنی ایسے جیسے دیوار چین دکھائی جاتی ہے نا، تو اس طریقے سے یعنی سرحد دنیا والی ختم ہو گئی اور وہاں بیریاں ہیں. تو یہاں پہ جنت ماوا ہے اور جنت الماوا جو ہے عین عرش عظیم کے تحت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اسی طریقے سے جو 100 سال تک گھوڑا سوار لگاتار سفر کرے تو اس کی ایک ٹہنی کے نیچے سبحان اللہ و بحمدہ. اور ان کے بارے میں ہے وہاں جو بیریاں ہیں بے خار ہیں، ان میں کانٹے نہیں ہیں، اور ان کے جو پتے ہیں وہ جیسے آدمی کے سار ہوتے ہیں. یعنی اتنے اتنے موٹے پتے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہاں پہ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا امیر یعنی سما ہوں اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں. جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا، اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاسا یعنی پیاس میں مبتلا نہ ہوگا. اور وہاں کچھ لوگ بھی پہچانوں گا، یعنی کچھ لوگوں کو بھی پہچان لوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. وہ جو بدعتی لوگ ہیں نا ان کے بارے میں ہے. اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی تو میرے ہیں. بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی باتیں نکالیں اور کیا کیا رکھنے ڈالے. تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈالا اور اس کو گڑبڑ کیا. مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جن لوگوں کے متعلق خبر دی گئی ہے وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے. حالانکہ ہوں گے بھی مسلمان، امت رسول میں شامل، لیکن صرف بدعت کی وجہ سے. اس کی تعین مشکل ہے کہ یہ کون لوگ اور کس طبقے کے لوگ ہوں گے، اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس حدیث کا خاص سبق ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ اگر ہم یعنی کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہیں تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے تھے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی یعنی ایجاد اور کوئی رد و بدل نہ کریں، جیسے سنتوں میں تبدیلی نہ کریں. کیونکہ ترک سنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردود ہے. جو ایک سنت چھوڑ دے وہ مردود ہے. اور جو شیطان ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی مردود ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے لعنت شدہ قرار دیا گیا. لہٰذا ایک سنت چھوڑنے والا جو شخص ہے وہ مردود ہے، کیونکہ اسے ترک سنت کہا گیا. اور یہ کاٹ چھاٹ جو نمازوں میں بھی لوگ کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ جو مجبور ہے، ضعیف ہے، کہیں سفر میں جانے کی جلدی ہے یا کوئی ایمرجنسی پریشانی ہے تو کم از کم وہ فرض پڑھے، ورنہ سنتوں کا اہتمام کرو. جو ایک سنت پوری کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو 300 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ترک سنت ہو جائیں؟ استغفر اللہ. یعنی سنتوں کا اہتمام کیا کرو. اور جو اپنی مرضی سے دین میں فرق ڈالتے ہیں
اور نئی نئی باتیں گھڑ کے شامل کرتے ہیں، استغفراللہ، ان کو حوض کوثر سے پانی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت اتنی ہے جتنی کہ عدن سے امان بلقاء تک، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں، اور اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے جو سابقون اولون کی لسٹ میں ہیں۔ پریشان پراگندہ سروں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کا نکاح خوشحال اور خوش عیش عورتوں سے نہیں ہو سکتا اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، جو سادہ لوگ ہیں لیکن ہیں یعنی مومن اور نیک، تو ان کے لیے یعنی وہاں خوش آمدید ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ لوگ ان کو صرف اس وجہ سے برا سمجھیں کہ وہ غریب ہیں اور ان کے پاس مال دولت نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا، اللہ کی نظر میں، وعلیکم السلام، یعنی فقراء مہاجرین ہوں گے، پریشان پراگندہ سروں والے، میلے کچالے کپڑوں والے، جن کا نکاح خوشحال۔ ایک تو مہاجرین ہوں گے نا سابقون اولون کی لسٹ والے، دوسرے وہ ہوں گے جو اس کیفیت والے ہوں گے کہ کپڑوں والے جن کا، یعنی میلے کچالے کپڑوں والے جن کا نکاح خوشحال اور خوش عیش عورتوں سے نہیں ہو سکتا، اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ ہیں تقوی والے پرہیزگار۔ سبحان اللہ۔ تو عدن مشہور مقام ہے، امان بھی شام کے علاقے کا مشہور شہر ہے۔ بلقاء امان کے قریب ایک بستی تھی۔ بطور امتیاز اور نشانی کے اس حدیث میں امان بلقاء کا لفظ استعمال کیا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور بلقاء کے قریب والے امان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، آخرت میں حوض کوثر کی مسافت اتنی ہوگی۔ یعنی اگرچہ سعودی عرب سے کوئی جائے شام کے ملک تک، درمیان میں شام سے پہلے امان کا ملک آتا ہے، تو یعنی اس کا اور اس کا فاصلہ جو ہے درمیان میں، یعنی اتنی مسافت ہے۔ سبحان اللہ، کہ ٹھیک اتنے ہی میل، اتنے ہی فرلانگ اور اتنے ہی فٹ، بلکہ حوض کی وسعت کو سمجھانے کے لیے عرف کے مطابق یہ ایک تقریبی بات کہی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حوض کی مسافت سینکڑوں میل کی ہوگی۔ یعنی آخر میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے اور اس سے سیراب ہونے والے وہ غریب مہاجرین ہوں گے جو اپنے فقر و تنگ دستی اور دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے اس حال میں رہتے ہیں کہ ان کے سروں کے بال بنے سنورے نہیں رہتے، بلکہ بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے رہتے ہیں، اور کپڑے بھی ان کے اچھے اجلے نہیں رہتے بلکہ میلے کچیلے رہتے ہیں۔ جو اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کی اس حالت کی وجہ سے خوش عیش اور خوشحال گھرانوں کی بیٹیاں ان کے نکاحوں میں نہ دی جائیں، اور وہ اگر کسی کے گھر پر جائیں تو ان کے میلے کچیلے کپڑے اور ان کی یہ کیفیت، یعنی شکل و صورت کی وجہ سے کوئی ان کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے اور ان کو خوش آمدید نہ کہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے جن بندوں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کی بے رغبتی اور دین میں یعنی فکر مند آخرت کے غلبہ کی وجہ سے اس دنیا میں غریب اور تنگ دست ہو کر رہیں، نہ اپنی صورتوں کے بناؤ سنگار کی فکر رکھیں، نہ لباس پوشاک کی، وہ اپنی غربت اور دنیاوی عیش کی اس قربانی کی وجہ سے آخرت کے انعامات میں مقدم اور فائق رہیں گے۔ یعنی ہیں تقوی والے۔ اس دور والے تو مہاجرین مکہ تھے جو بے گھر اور فقیر بن کے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں بھی یعنی جو اس حال میں ہوگا تقوی والا، جو دین کی خاطر
یا اللہ کے خوف کی خاطر وہ کسی بھی قسم کی جدوجہد کر رہا ہے، جس میں یعنی جہاد صرف جنگ کرنا نہیں ہے، اگرچہ کہیں بھی وہ مقرر ہے لیکن اسے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دنیا داری میں مشغول ہو جائے۔ وہ اپنی غربت اور دنیاوی عیش کی اس قربانی کی وجہ سے آخرت کے انعامات میں مقدم اور فائق رہیں گے۔ ہمارے اس زمانے کے جو حضرات اس طرز عمل کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے یعنی تکشف اور رہبانیت پسندی اور دین کے غلط تصور کا نتیجہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو رہبانیت تھی نا، دراصل یہودی اور عیسائی، انہوں نے خاص کر یہودی رہبانیت والا طریقہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، کسی نے شادی نہیں کی تو کسی نے نیا لباس نہیں پہنا اور کسی نے آبادی سے دور جا کے عبادت کی۔ دراصل وہ یہودیوں کا نظریہ جو تھا کہ اللہ اس طریقے سے راضی ہو جائے گا، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے الٹ ہے، یعنی ایک مصروف ہے دین کے کاموں میں یا جدوجہد میں، اور اس کے یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا داری پوری کرے، تو لہٰذا دیکھنے سننے میں بالکل فقیروں جیسا حال ہو اس کا۔ ہر زمانے کے کچھ امراض ہوتے ہیں، جس طرح پہلے کسی زمانے میں واقعی روحانیت اور ترک دنیا کی غلط اور غیر اسلامی صورتوں کو اسلام کا پسندیدہ زہد بعض حلقوں میں سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا، اسی طرح ہمارے اس زمانے میں شاید اس کے رد عمل بعض حلقوں کا مستقل رجحان یہ ہے کہ اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو اس دور کے مادہ پرستانہ اور نفس پرستانہ تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ کیا جائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ ہی ہدایت نصیب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے طرف سیدھے راستے کی۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو آج کل کے دس تو ہیں، قرآن کی تعلیم تو وسیع ہے، لیکن یہ لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہیں، کیونکہ ایک تو انہوں لوگوں کی وجہ سے دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دوسرا یہ شو شاہ میں عام لوگوں کی نسبت وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب عالموں کے قدم بادشاہوں جیسے ہو جائیں گے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ تو آج کے جو عالم یا مفتی ہیں، کہیں آپ چلے جائیں ان کے قدم جو ہیں بادشاہوں جیسے ہوں گے، استغفر اللہ، اور لباس ایسا بنائیں گے کہ ہم بڑے عالم ہیں لیکن عمل نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، عالم با عمل اعتدال والا درمیانی حساب میں جو رہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کا درجہ جو ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہے۔ تو حضرت سمرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، مطلب یہ ہے کہ میرے حوض سے سیراب ہوں گے، حالانکہ ہر نبی کو حوض عطا کیا جائے گا، اور ان کی جو امتیں ہیں نا، وہاں آگے بڑھ کے وہ پانی پئیں گے اپنے اپنے نبیوں سے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے پانی پلائیں گے۔ یہاں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، یعنی اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا، یعنی ہر کسی کو اپنے حوض کا فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے،
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قیامت کے روز آپ میری سفارش فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے عرض کیا تو قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اگرچہ قیامت والے دن میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جب تمہیں میری تلاش ہو تو صراط پر مجھے دیکھنا۔ یعنی میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو صراط پر نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر مجھے حوض کے پاس یعنی حوض کوثر کے پاس دیکھنا، کیونکہ میں اس وقت ان 3 مقامات سے دور کہیں نہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کی شفاعت ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور اگرچہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے مقامات حضرت انس کو بتلائے ہیں، لیکن دراصل شفاعت کے سب حاجت مندوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے یہ پتے بتلائے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف حضرت انس تو خاص صحابی تھے اور نمونہ تھے یعنی ہمارے لیے، اور یہ اطلاع باقی جو امتی ہیں ان کو بھی ہے کہ اگرچہ ان میں سے کوئی سفارش کروانا چاہے یا وہاں پہنچنا چاہے تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقوی والے خاص لوگ ہیں ان کو ان 3 مقامات پر آپ ملیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صراط پر اہل ایمان کا شعار یعنی ان کا امتیازی وظیفہ یہ دعائیہ کلمہ ہوگا، رب سلم سلم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا۔ یعنی یہ وظیفہ ہوگا رب سلم سلم، یعنی سلم سلم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا۔ سبحان اللہ۔ صراط اور میزان کا ذکر بعض حدیثوں میں پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پہ شفاعت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث میں صراحت کے ساتھ دی گئی ہے اور جن پر ایک مومن کو یقین لانا دراصل ضروری ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے۔ شفاعت کے متعلق احادیثیں اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ سب ملا کر تو تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر شفاعت کی ان حدیثوں کے مجموعہ سے سمجھ کر شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور آپ کی شفاعت بار بار ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے جب کہ سارے اہل محشر اللہ تعالیٰ کے جلال سے سراسیمہ خوف زدہ ہوں گے۔ سیما کا مطلب ہوتا ہے پیشانیاں، یعنی جس وقت اللہ کے خوف سے ان کے سر اور پیشانیاں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی سراسیمہ تو جھکی ہوئی ہوں گی اور خوف زدہ ہوں گے، اور کسی کو لب ہلانے کی جرت اور ہمت نہ ہوگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولو العزم پیغمبر بھی نفسی نفسی کی عالم میں ہوں گے اور کسی کے لیے شفاعت کی جرت نہ کر سکیں گے۔ تو اس وقت عام اہل محشر کی درخواست پر اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمت کر کے اور اللہ کے لطف و کرم پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے، اور پوری نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ جو آپ کے شایانہ شان ہے بارگاہ رب العزت میں اہل محشر کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو اس فکر
اور بے-چینی کی حالت سے نجات دی جائے اور ان کا حساب کتاب اور فیصلہ فرما دیا جائے بارگاہ جلالت میں۔ اس دن یہ سب سے پہلے شفاعت ہوگی اور یہ شفاعت صرف آپ ہی فرمائیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے بعد ہی حساب اور فیصلہ کا کام شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، بعد میں حساب کتاب ہوگا۔ یہ شفاعت جیسا کہ عرض کیا گیا عام اہل محشر کے لیے ہوگی، اسی لیے اس کو شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی امت کے مختلف درجہ کے یعنی ان گناہ گاروں کے بارے میں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سزاوار ہوں گے یا جو جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور جہنم سے ان کو نکالنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کی وجہ سے خطا کار امتیوں کی بہت بڑی تعداد جہنم سے نکالی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ صالحین امت کے لیے آپ اس کی بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے داخلہ جنت کا حکم دے دیا جائے۔ اسی طرح اپنے بہت سے امتیوں کے حق میں آپ ترقی درجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے۔ حدیثوں میں شفاعت کے ان تمام اقسام اور واقعات کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ پھر حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ شفاعت کا دروازہ کھل جانے کے بعد اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ اعظام یعنی اور اللہ کے دوسرے صالح اور مقرب بندے، کیونکہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی شفاعت کریں گے، جو ہر وقت گواہی لے کر جاتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ صبح کی نماز اور قرآن میں یعنی مشہودہ یعنی دراصل فرشتے گواہ ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت میں اور صبح کے وقت میں جو فرشتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، مشہود ہوتے ہیں یعنی گواہ ہوتے ہیں فرشتے، تو دراصل وہ بھی سفارش کریں گے، ان کو بھی اذن دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ تیرا بندہ یعنی تیری عبادت میں فلاں وقت میں رہا، ہر وقت تیری عبادت کرتا رہا، لہٰذا تو اس کو بخش دے اور اس کو معاف کر دے۔ اور اسی طریقے سے شفاعتیں بہت سی ہوں گی، اور جیسے کوئی حافظ قرآن با عمل ہے، صرف یہ نہیں کہ حفظ کر لے اور بعد عمل نہ کرے، سمجھے ہی نہ، زیادہ تفسیر سمجھنا ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی حافظ ہے اس پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ تفسیر سمجھے کہ قرآن ہے کیا، یعنی تو ایسے یعنی باعمل حافظ عالم قرآن والے جو ہیں ان کو بھی اذن دیا جائے گا، وہ اپنے گھرانے کے 7 یا 10 لوگوں کی یعنی سفارش کریں گے۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں نیک لوگ جو رشد و ہدایت دینے والے، نماز کا حکم دینے والے اور درس اور تدریس والا کام مکمل کرنے والے، ایسے اولیاء جو ہوں گے ان کو بھی سفارش کا یعنی اذن دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ لوگوں نے یہ سفارش والا معاملہ بھی غلط اپنے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں کہ اگرچہ ہم بیعت ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہماری سفارش کر دے گا، ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ غلط بات ہے۔ یعنی اعمال کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان کے بغیر اللہ کی جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے تو پہلے سے ہی وعدہ ہے، یعنی وسیلے والا مقام آپ کو عطا کیا جائے گا اور مقام محمود والا مقام عطا کیا جائے گا۔ محمود جو جامع حمد والا مقام ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ وہ شاید حدیثیں بھی آ جائے کہ آپ 7 دن رات سجدہ ریز ہوں گے اور وہاں ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے جو آج تک نہ کسی نے کی ہیں نہ کسی نے سنی ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ امت کی سفارش اور بخشش کی دعائیں کریں گے، میری امت یعنی اس کی بخشش فرما دے اللہ۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سر اٹھائیں، آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو آپ عرض کریں گے میری امت،
یعنی میری امت کی بخشش فرما دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن عطا فرمائیں گے، اور بہت سے لوگ اس وقت بھی بخشش کا سبب ہوگا آپ کی سفارش، اور بہت سے لوگ یعنی بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ شفاعت کا دروازہ کھل جانے کے بعد، اور انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ عظام یعنی عظیم ملائکہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام اور خاص رحمت والے فرشتے، اور ان کے علاوہ جو یعنی گواہی والے فرشتے ہیں جو خاص یعنی عظیم فرشتوں کی لسٹ میں آتے ہیں وہ، اور اللہ کے دوسرے صالح اور مقرب بندے بھی جو اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے، یعنی جو خاص تقوی والے لوگ ہیں، جو مفسر یعنی جو قرآن جانتے ہیں اور آپس کے تعلقات یعنی جن لوگوں کی اس وجہ سے قائم ہیں کہ ان کا اور قرآن کا رشتہ ہے، یعنی تو وہ بھی ان کو بھی اذن دیا جائے گا اور وہ بھی سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے، یہاں تک کہ کم عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے والدین کے لیے سفارشیں کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح بعض اعمال صالح بھی اپنے عاملوں کے لیے سفارش کریں گے، اور یہ سفارشیں بھی قبول فرمائی جائیں گی، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی نجات اور بخشش ان سفارشوں ہی کے بہانے ہوگی۔ یعنی جیسے معصوم بچے ایمان والے والدین کے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بچے سفارش کریں گے اپنے والدین کے حق میں، اور ان کے علاوہ کوئی عالم ہے یعنی وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں سفارش کرے، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت سلسلہ بڑی تعداد میں اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو اور ایمان والوں کی بخشش فرمائیں گے۔ تو مگر لحاظ رہے کہ یہ سب شفاعتیں جو ہیں نا اللہ کے اذن سے اور اس کی مرضی اور اجازت سے ہوں گی، ورنہ کسی نبی اور کسی فرشتہ کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکے، یا اس کا اذن امائے یعنی پائے بغیر کسی کے حق میں سفارش کے لیے زبان کھول سکے، کیونکہ خود قرآن پاک میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی جو آیت الکرسی میں آیات ہے کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کے سبحان اللہ و بحمدہ الا باذنہ اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ میں تو دسیا نے ایک باری جو سارے نا رشتے دار فوت کی تھی تو میں گیا اتھا تو اتھا نا انہاں نا ایک نعت پڑھی جن سفارش دے الفاظ ہیں، وہ میرے دل کو اتنی لگی جب میں نا ساری رات وہ اکھیں دی رہ گئی، میرے کو الفاظ ہے کہ نہ یاد ہوئے تو وہ طرز تے وہ لہجہ میرے کو بڑا پسند آیا۔ آخر جب میں بولا نا ہوں حساب نال ایک میں اپنی نظم لکھوں طرز ہوا ہے، میں ساری رات روندی رہ گئی۔ رات کو میرے کو پتہ کیا خواب آیا، آیت الکرسی دا سنی کہ اے پڑھا کہیں آتے میرے کو آیت الکرسی دیتی جو اے پڑھ، جلے میں پڑھی ہوں نا اندر وچ یہ جڑا سفارش والی جڑی آیات ہے، تو آخری جو میری سفارش کرے سونا وہ تو اللہ دے اذن دے بغیر سفارش وہ بھی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے کو جواب مل گیا، میں کاپی تے ہوں لے اٹھی تے لکھ سکیا میاں جی، اللہ دے اذن دے بغیر وہ بھی میری سفارش نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے اجازت کے کسی سفارش یعنی کسی کی سفارش کر سکے۔ دوسرے موقع پر فرمایا گیا قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں یعنی ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور نہیں وہ سفارش کر سکیں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضا ہوگی، جس میں اللہ راضی ہوگا، سبحان اللہ۔ بلکہ علماء کرام نے جیسا کہ فرمایا شفاعت دراصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت اور مقبولیت کے اظہار کے لیے ہوگی، تاکہ لوگ اس وقت دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کتنا مقام اور درجہ ہے، اس وجہ سے وہ شفاعت والا اظہار ہوگا، سبحان اللہ۔
व बिहम्दिही और इनके इकराम और इजाज़ के वास्ते होगी, वरना हक़ ताला के कामों और उसके फ़ैसलों में दखल देने की किसे मजाल है। सुभान अल्लाह। यफ़अलु मा यशाउ व यहकुमु मा युरीद, तो उसकी शान है सुभान अल्लाह, वो जो चाहे काम करे, जिसका चाहे हुक्म करे या फ़ैसला करे। सुभान अल्लाह। तो इसके बाद जो शफ़ाअत के मामले वाली अहादीसें हैं, एक अहादीस पढ़ के यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जब क़यामत का दिन होगा और सब अव्वलीन और आखिरीन मैदान हशर में जमा होंगे तो लोगों में सख्त इज़्तिराब और इज़्दिहाम की कैफियत होगी। बस वो लोग यानी अहले महशर के कुछ नुमाइंदे यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि ए रब, अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हमें इस हालत से जो परेशानी होगी ना वहाँ इंतज़ार की, मैदान महशर में छुटकारा मिले, यानी जल्द हमारा हिसाब किताब हो जाए, क्योंकि 50,000 साल की मिक़दार वाला वो दिन होगा, वो आम दिन नहीं होगा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इस काम के लायक और इस मर्तबा का नहीं हूँ, लेकिन तुमको चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के खलील हैं, शायद वो तुम्हारे काम आ सके। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी तारीफ़ ज़मीन वालों ने की, आसमान वालों ने की, वो अल्लाह का ख़ास दोस्त है। और बाब इब्राहीम यानी दीन हनीफ़, वो मुशरिकों में से नहीं था, यकसू सिर्फ़ खालिस अल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने वाला और बुतों की पूजा नहीं करता था। इस वजह से आपको बाब इब्राहीम कहा गया कि सबसे पहला इस्लाम का दरवाज़ा खोलने वाला। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजेंगे। ये लोग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और इनके सामने शफ़ाअत का अपना सवाल रखेंगे। वो भी फरमाएंगे मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाना चाहिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। क्योंकि वो अल्लाह के कलीम हैं, जिन्हें अल्लाह ने बिला वास्ता अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा। रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि हू बहू आपने कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह। शायद वो तुम्हारा काम कर सकें, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का लाडला भी कहा जाता है। तो इसी वजह से बस ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अपनी वही अर्ज़ो यानी मअज़रत उनके सामने रखेंगे। वो भी यही फरमाएंगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह हैं। यानी वो आम लोगों जैसी उनकी पैदाइश में नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की बात और अल्लाह का कौल है, यानी कलमतुल्लाह है। सुभान अल्लाह। रूहुल्लाह ख़ुसूसी रूह भेजी गई, यानी अल्लाह ने उनको इंसानी पैदाइश के मुकर्रर असबाब के बग़ैर सिर्फ़ अपने हुक्म से पैदा फरमाया और उनको गैर मामूली किस्म की रूह और रूहानियत बख्शी है। तो तुम उनकी खिदमत में जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए हक़ ताला से अर्ज़ करने की जुर्रत कर सके। बस ये लोग ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और उनसे शफ़ाअत की दरख्वास्त करेंगे, और वो भी यही फरमाएंगे कि मैं इस काम का और इस मर्तबा का नहीं हूँ। तुमको अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होना चाहिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर वो लोग मेरे पास आएंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। और शफ़ाअत के लिए मुझसे कहेंगे, बस मैं कहूँगा कि मैं इस काम का हूँ और ये मेरा ही काम है। बस मैं अपने रब करीम की बारगाह ख़ास में हाज़िरी की इजाज़त तलब करूँगा, मुझे इजाज़त दे दी जाएगी, मैं वहाँ हाज़िर हो जाऊँगा और अल्लाह ताला उस वक्त मुझे अपनी कुछ ख़ास तारीफ़ें अपनी हम्द के लिए इल्हाम फरमाएंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जो उस वक्त मुझे मालूम नहीं है, यानी इस वक्त मुझे भी मालूम नहीं है, तो उस वक्त मैं उन्हीं इल्हामी यानी मुहम्मद के ज़रिए
حامد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان تعریفوں کے ذریعے، یعنی حمد اور تعریفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں 1 ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور جو کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہتے ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری مانی جائے گی۔ بس میں کہوں گا اے پروردگار میری امت، تو بس کر دیں گے۔ حدیثیں کل سنائیں گے، دوبارہ دہرائیں گے کیونکہ اہم حدیث ہے۔